لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد جاریار حجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا برکات دے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ السلام کے غلاموں ذو الحجہ کا ماہ مبارک رواں تمام ہے مسلمان روئے زمین تے جس جگہ بھی آباد نے اس ماہ مبارک دے وچ اس دی 10 تاریخ نو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام آپ بھی سنت نو زندہ کرتے آیا قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے حضور مخصوص جانور مخصوص دن ذبح کر کے قربانی کا مرتبہ و مقام حاصل کرتے ہیں اور مخصوص دن وچ کسی خاص جانور کو ذبح کرنا یہ ہوئی قربانی کہلاتا ہے اور یہ قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کے علاوہ سارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی عظیم و شان سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قربانی ہر دور کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ضرور یہ موجود رہی ہے۔ قربانی کا تصور کسی بھی دور کے اندر ختم نہیں ہوا، طریقہ کار مختلف سی الگ سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے متعلق فرمایا، جڑی ایک میں عرض کی ہے، اللہ نے فرمایا جدو میں اپنے خلیل کو یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی اسلم، تو میرے احکامات تسلیم کر، گردن جھکا دے، یعنی مان لے۔ آپ نے عرض کیتا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنی گردن اس رب دے حضور جھکائی جڑا سارے جہان دا پالنہار ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ دے احکامات کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، اللہ دے احکامات کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ اللہ بندے نو جس چیز کا حکم دے بندہ اتنے سرے خم تسلیم کرے، جھک جائے۔ اور مسلمان کا معنی ہی جھکنا، یعنی جڑا اللہ کے حضور گردن جھکا دیتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان جس کا معنی ہی گردن جھکان والا، اللہ کے حضور جھکن والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خلیل کو فرمایا کہ میرے خلیل میری رضا ہے، میری رضا کی خاطر آگ دے وچ کود جاؤ، آپ نے گردن جھکا لی، اسلم تو سر خم تسلیم کیتا۔ اور جدو رب نے فرمایا کہ خلیل ہجرت کر جاؤ، آپ نے سر جھکایا، باری تعالیٰ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جدو رب نے فرمایا کہ اے میرے خلیل ہن بے آب و گیا آبادی دے وچ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور چھوٹے شیر خوار بچے اسماعیل کو چھڈ دو۔ عرض کی تھی اسلم تو یا اللہ، میں اپنا سر جھکا لیا، ٹھیک ہے، تسلیم کیتا۔ پھر جدو اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام آپ جدو چلن پھرن کے قابل ہو گئے، اللہ نے فرمایا پیارے خلیل ہوں اس کو ذبح کر دے۔ عرض کیتا اسلم یا اللہ، میں تسلیم کر دیا۔ بنی اسرائیل دے وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا ایک امتی سی جڑا کہ بڑا برگزیدہ بندہ سی، نیک بندہ سی۔ دور سی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کلمہ پڑھتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، امتی ہے آپ دا۔ لیکن جدو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے نا تے عرض کرتا ہے اے ابراہیم دے رب، اے یعقوب دے رب، اے اسماعیل دے رب، اے اسحاق دے رب، اے ابراہیم دے رب، میری دعا کو قبول کر لے۔ کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ اس کی دعا کو پھر قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے کلیم نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ یہ بندہ امتی میرا ہے، کلمہ میرا پڑھتا ہے، امتی میرا کہلاتا ہے، مگر جدو اس نو دعا دی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے، یا اللہ میرا توسط نہیں پیش کرتا، ابراہیم خلیل اللہ کا توسط پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ کی معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کلیم جس شان دے نال میرے نال ابراہیم نے محبت کیتی ہے نا، اس طرح دے نال کسی اور نے محبت کیتی نہیں۔ پورے بنی اسرائیل دے وچ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میرے خلیل نے میرے نال محبت کیتی، فرمایا کسی نے محبت نہیں کیتی۔
اللہ پاک نے فرمایا جدو بھی میرے خلیل نو میرے اور کسی بھی چیز کے درمیان منگن کا جدو یہاں کو اختیار دیتا گیا، ہمیشہ میرے خلیل نے مینو ہی اختیار فرمایا ہے، ہمیشہ میرے خلیل نے میری رضا ہی منگی ہے، اس واسطے وہ بندہ مینو بڑا پیارا ہے، امتی اگرچہ میرا ہے لیکن جدو دعا میرے خلیل نے توسط نال کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں خوش ہو کے اے پیارے کلیم تیرے اس امتی کی دعا کو قبول فرما لینا۔ کہ اگر اللہ اپنے خلیل دے توسط نال دعا پیش کرنے والے دی دعا کو قبول فرماتا ہے، جڑا اس دے حبیب دا توسط پیش کرے اللہ تبارک و تعالی اس دی دعا کو کتنا خوش ہو کے قبول کرتا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کو غلاموں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، قربانی کسی دور کے اندر ختم نہیں ہوئی۔ آئیے ابتدا کے اندر جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو تخلیق فرمایا، ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ پاک نے جدو انہوں نے تخلیق فرمایا، زمین پہ اتارا، آپ زمین پہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جدو آپ کو اولاد عطا فرماتا سی نا، آپ کے ہاں جنواں اولاد ہوندی سی، ایک حمل دے نال حضرت حوا دے بطن دے وچوں ایک لڑکا تے ایک لڑکی پیدا ہوندے سن، جڑے ایک حمل نال پیدا ہوندے سن نا وہ آپس دے وچ دونوں بہن بھائی ہوندے سن۔ پھر دوسری دفعہ جدو جڑواں بچے پیدا ہوتے ایک بچی اور ایک بچہ، وہ آپس کے بہن بھائی ہوتے سن۔ جدو آپ کے ہاں بچیاں کی ولادت ہوئی، وقت گزرا، جدو آپ کی اولاد جوان ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حابیل، انہاں دے نال جڑی بچی پیدا ہوئی اس کا نام سی یہودا، اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک کا نام قابیل، جڑی قابیل دے نال بچی پیدا ہوئی اس کا نام سی اکلیمہ۔ قابیل اور اکلیمہ دونوں آپس میں بہن بھائی سن، یہودا اور حابیل دونوں آپس میں بہن بھائی سن۔ وقت بیتا جب جوان ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ہن رب دا حکم ہے، تسی جوان ہو گئے ہو، ہن تہاڈا میں نکاح کرنا ہے۔ ابتدائے انسانیت دا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نکاح، اگے نسل انسانیت کو فروغ دینا ہے، امت میں اضافہ کرنا ہے، امت کو بڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا قابیل نو کہ بیٹا تیرے نال جڑواں پیدا ہوئی ہے اکلیمہ، اکلیمہ دا نکاح میں حابیل دے نال کرنا ہے، تے جیڑی حابیل دے نال پیدا ہوئی ہے یہودا اون دا نکاح تیرے نال کرنا ہے۔ اس ٹائم جڑا قابیل سی نا وہ بگڑ گیا، تے ماں پیو دی نافرمان اولاد جڑی ہے نا یہ اج تو نہیں، یہ پہلے تو چلی ہوئی۔ قابیل بگڑ گیا، قابیل کہنے لگا کہ نہیں یہ نہیں، میں نہیں منتا، کیوں؟ اس واسطے کہ اکلیمہ میرے نال پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، لہٰذا ان نال میں ہی نکاح کراں گا، یہودا دا اودی بہن دے نال، لہٰذا میں اس طریقے نہیں تسلیم کرتا۔ یہ تو تسی اپنی رائے پیش کر رہے ہو، یہ کہڑا رب دا حکم ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، یہ نہ یاد رکھو کچھ دنوں واسطے نا کچھ دور کے اندر آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہے جائز سی، صرف حضرت آدم علیہ السلام دی آپ دی صرف شریعت دے اندر۔ کہنے لگا کہ یہ صرف نہ تہاڈی اپنی رائے ہے، یہ کہڑا رب دا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ نے فرمایا اچھا پھر انج کرو تسی دونوں نا قربانی کرو، کی تسی دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اکلیمہ دا حقدار کرے گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اکلیمہ کے نال ہوئے گا۔ دونوں بیٹا نے قربانی کی تھی، قرآن کے اندر ہے ساری تفصیل موجود ہے۔ جب انہوں نے کی تھی نا قربانی، ایک نے بکری ذبح کی تھی، ایک نے گندم کا ڈھیر لا دیتا۔ پہلے دور کے اندر باہر جا کے قربانیاں سٹ دیتے سن، آسمان کو بجلی اترتی سی، جس کی قربانی نو بجلی بسم کر دیتی، جلا دیتی، راکھ کر دیتی،
بندے کہتے سن کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے، آسمان تو جس کی بجلی اتر کے قربانی میں کچھ نہیں کہتی سی، وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوتا سی۔ لوگ کہتے سن کہ اس کے اندر کوئی یہو جہا عیب ہے، اس کی قربانی جہی ہے نا اللہ نے قبول نہیں کی۔ جدو یہاں قربانیاں کی حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہابیل دی آسمان کی بجلی اتری، ہابیل دی قربانی میں اس نے جلا کے راکھ کر دیتا یا اس نے چکا کے آسمانہ کی طرف لے گئے۔ قابیل دی قربانی اتنے رہی۔ جب ہن قابیل نے دیکھا نا کہ میری قربانی تے قبول نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ دے وچ مقبول تے پھر ہابیل ٹھہرا، کیونکہ آپ نے فرمایا سی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف قربانی متقین ہی قبول فرماتا ہے۔ جب ہابیل بھی قبول ہوئی، اس وقت قابیل نے حسد کیا، بغض رکھا، اناد رکھا، آپ کے نال دشمنی رکھی۔ اس دشمنی دے وچ آ کے اس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔ جدو قتل کر دیتا نا، قتل کرنے کے بعد روئے زمین تے سب تو پہلی موت، انسان کی موت، سب تو پہلا بندہ جڑا فوت ہویا وہ طبی حالت وچ نہیں مرا، بلکہ قابیل نے اس کو قتل کیا۔ پہلا بندہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا، مار دیتا، مارن تو بعد نہ ہن اس کو پتہ نہیں چل رہا میں کی کراں۔ اس نے لاش چکی، ہابیل کی پھردا ہے، اٹھا کے لاش میں پتہ نہیں کتنی مدت گزر گئی، لاش اٹھا کے دن رات صبح شام بس یہ ہی سوچتا ہے ہوں اس کا کرا کی میں، اس کو چھپاوا کس طرح۔ ایک دن بیٹھا ہے بڑا پریشانی کی حالت میں، اس کے سامنے نا قرآن بیان کرتا ہے دو کبے آ گئے، لڑ گئے، ایک کبے نے دوسرے کو مار دیتا۔ جب مارا نا، قابیل نے سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اس کبے نے اپنے پیروں کے نال گڑا کھودا، کبے نو روڑ کے وچ سٹا، تو مٹی پا دی۔ جب مٹی پائی نا، قابیل منظر دیکھ رہا سی۔ قابیل کہنے لگا کہ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اپنے آپ سے کہتا ہائے افسوس تیرے تے، یعنی اپنے آپ کو کہتا ہائے افسوس کہ تو اس کان کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ کبے نے کبے نو مار کے اتنے مٹی پا دیتی، اس کو دفن کر دیتا، ہائے افسوس تو اس طرح بھی نہ ہو سکا۔ تینوں کتنے دن ہو گئے اپنے بھائی کی لاش اٹھا کے پھر لیا ہے۔ اس نے پھر اسی طرح گڑا کھودا، ہابیل کو بچ رکھا، مٹی پا دیتی۔ پہلے نمبر پہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا کھودنا انسان کو ایک کام نے دسا ہے، انسان کو ایک کبے نے دسا ہے۔ تو جب اس نے مٹی پا دیتی، ہابیل کو دفن کر دیتا، میرے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھو، آپ نے فرمایا کہ روئے زمین تے سب تو پہلا قتل آپ نے فرمایا اس کو ایجاد کیتا سی قابیل نے۔ آپ نے فرمایا ہن قیامت تک جدوں بھی اللہ نہ کرے کوئی کسی کو قتل کرے گا، رب دا فرمان ہے ایک بندے نو قتل کرنا اس طرح ہی ہے جس طریقے پوری نسل انسانیت کو قتل کر دیتا ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہن جڑا بھی کسی کو قتل کرے، آپ نے فرمایا کہ اس قاتل نو تے گناہ ہوے گا ہی، لیکن اس دے قتل دا کچھ گناہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قابیل کے کھاتے وچ جاوے گا، کیونکہ قابیل نے روئے زمین تے پہلا قتل ایجاد کیتا سی، انہیں یہ ایجاد کیتا سی۔ یعنی جڑا کوئی برائی ایجاد کرے، اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے جڑا بندہ کوئی برائی ایجاد کرے اس بندے کو برائی ایجاد کرن کا گناہ ہوئے گا، اور اس برائی کے پھر اگے جڑے بندے عمل کریں گے قیامت تک انہوں کو بھی گناہ ہوئے گا۔ اور اس 14ویں 15ویں صدی کے اندر برائی کرن والے دا کچھ گناہ جس نے برائی ایجاد کی سی اس کے نامہ اعمال کے وچ بھی پہنچے گا۔ یار یہ تو دیکھو برا کام، ظلم، برائی، اگر اللہ نہ کرے اج کوئی کرے اس قتل جرم کا گناہ قابل کے کھاتے دے وچ جاوے گا،
تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھ لو، یہ بھی میرے محبوب کا فرمان ہے، جڑا بندہ کوئی نیکی کا چنگا کام کر جائے اور قیامت تک اگے اس چنگے کام کے اوپر حضور دی امت عمل کرے، چنگا کام کرنے والے نوں بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماوے گا، اور قیامت تک محبوب خدا دی امت اس نیک عمل پہ عمل کرتے رہے گی، انہاں نوں بھی اللہ نیکی کا ثواب عطا کرے گا، جس نے نیکی ایجاد کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس نوں بھی ثواب عطا فرماوے گا۔ نیکی نوں بند کرنا، اے بھی یاد رکھو، نیکی نوں بند کرنا، یہ بند کرنے والے بھی گناہ ہے۔ بندہ نیکی کا کام ہے اس کو بند کر دے، نیکی کا کام بند کرنے والے بھی گناہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے بھی کوئی ایک نیکی قبول کر لے اور کدوں قبول کر لے۔ اور اس جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی سی، لیکن میرے نبی کے غلاموں اس طرح نہیں سی۔ اللہ قربانی صرف اس کی قبول فرماتا سی جڑا رب دی بارگاہ وچ بڑا متقی ہوندا سی۔ یہ سرکار دا کرم ہے ساڈے تے، یہ حضور دی شفقت ہے اس امت تے۔ اور پھر یہ تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندو جدو انہاں دی قربانی قبول ہوئی، جس دی قبول ہوئی حابیل دی، وہ اللہ دی بارگاہ وچ بڑا مقرب ٹھہرا۔ قابیل دی جدو قبول نہ ہوئی نا تے قابیل ظلم کے اتر آیا۔ ہر دور کے اندر قربانی کا تصور جو ہے نا یہ وجود کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل علی نبی جناب علیہ السلام، اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ میرے پیارے خلیل تسی میری بارگاہ کے وچ وہ چیز قربان کر دے گو جہی تانوں سب تو زیادہ عزیز ہے۔ اے بھی رب دا امتحان ہے جڑا رب نے فرمایا کہ اس قاد لہ ربہ اسلم، جدو رب نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، اے بھی حکم سے اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیرے احکامات کے سامنے گردن جھکا دیتی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے خلیل جڑی تانوں سب تو عمدہ چیز پیاری چیز ہے اس نے میری بارگاہ میں قربان کر دیو۔ آپ کو جڑا خواب آیا نا، یہ خواب آپ دا 8 ذوالحجہ کو، اس مہینے کی 8 تاریخ سے 8 ذوالحجہ، آپ نا پہلے دن آپ نے سوچا یہ خواب ہے، لہذا 8ویں ذوالحجہ کو یوم الترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن، آپ سوچتے رہے میں کی کرا میں خواب آیا میں اسماعیل کو ذبح کر لیا، اسماعیل کو ذبح کرا، اس کے بدلے کے کچھ جانور ذبح کرا۔ پہلے دن 8ویں دن آپ نے سوچا، توجہ کرنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 8ویں ذوالحجہ کو سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں ذوالحجہ کے دن نو آپ جناب نسبت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے خلیل اے 8ویں ذوالحجہ کو تو سوچا ہے، تیری سوچ عام بندے کی سوچ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ 8ویں ذوالحجہ کو پیارے خلیل تو سوچنا کیا ہے، بس تیرے سوچنے کی نسبت کے نال قیامت کے دن تک میں 8ویں ذوالحجہ کو یوم الترویہ کا نام عطا فرمایا ہے۔ سمجھ آئی تو اونچی آواز نال سبحان اللہ، تھوڑی جی اور محبت نال سبحان اللہ۔ کسی تو میں سوچیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ دا خلیل سوچے نا، اللہ دا نبی سوچے، اللہ فرماتا ہے پیارے خلیل تیری سوچ کوئی عام نہیں ہے، قیامت تک 8ویں ذوالحجہ میں یوم الترویہ کا نام دے چکا ہے۔ اور پھر ایک خواب آیا دوسری رات 9ویں ذوالحجہ کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ اس دن نا آپ سمجھ گئے، پہچان گئے کہ واقعی نا میرے رب کا حکم ہے میں اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ لہٰذا اس دن آپ نے پہچانا نا 9 ذوالحجہ نو، اس کا نام ہے یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن۔ یہ پہچان کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ اللہ کے خلیل پہچان گئے سن کہ میں اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ کئی بندے اجے تک یہ کلمہ پڑھنے کی نبی ساڈے طرح ہی ہوتا ہے، ساڈے طرح میں کیا اللہ کے بندے کہڑے کھاتے نو پی گیا ہے۔ اور 10ویں ذوالحجہ نو آپ نے اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام آپ کو لٹایا، آپ کو جدو لٹایا گلے تے چھری چلائی، چلی نہ رب کا حکم سی۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں اس واسطے 10ویں ذوالحجہ نو یوم نحر
یعنی خون بہان دا دن اللہ دے پیارے خلیل نے اسماعیل کو مٹا دیتا سی۔ اللہ نے جدو فرمایا کہ پیارے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ بھی اللہ کی طرف حکم آپ نے نا اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے انی اللہ کا فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
آپ نے جھوم کے محبت دینا فرمایا. آپ فرما دے اسماعیل علیہ السلام نے ذرا ان الفاظ دینا جواب فرمایا. جب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا رب تیری جان دی قربانی مت گائے, آپ نے عرض کیتا, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا, آپ فرما دے نے کرو تیرے دور گزرا. ایتھے قبیلہ ایک آباد ہوا سی, قبیلہ جرہم. یہ قبیلہ جرہم سی نا, یہ بڑا امیر ترین قبیلہ سی. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت بعد جنہاں بندیاں نے یہ خانہ کعبہ آباد کیتا نا, جڑا قبیلہ پہلے آباد ہویا ایتھے قبیلہ بنی جرہم سی. یہ قبیلہ جڑا سی نا بڑا طاقتور, بڑے امیر ترین بندے ہو گئے. اچھا یہ عمارت بھی جڑی ہے نا, یہ بھی کدے کدے بندے کا دماغ خراب کر دیں گی. یہ 6 مہینے جنہوں حکومت مل جائے نا تو دیکھ لو وہ کی کچھ کرتا ہے. یہ بڑے امیر ترین بندے سن. یہاں نے جناب والا بد کردار ہو گئے, قتل و غارت, فحاشی, ہر بیماری یہاں کے نہ رچ پس گئی. یہاں کے نہ ایک نیک بندہ سی جس کا نام سی حارث بن عمر, بڑا نیک بندہ سی. انہیں سوچا, انہیں کہا کہ قوم جہی نا بڑی بدعمال ہو گئی ہے, یہ سارے دن ب دن جڑا ہے نا عذاب پہ آتے ہیں. انہیں سوچا کہ آپ زمزم شریف ہے نا, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمہ کی برکت ہے. اس نے سوچا, انہیں کہا کہ ہوں یہاں دیا بدعمالیاں کے سبب نا کہ آپ زمزم جڑا ہے نا یہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس عمر بن حارث نے نا یہ آپ زمزم بند کر دیتا, مٹی پا دیتی, خوب بند کر دیتا.
وقت بیتتا گیا. یہ 1 2 3 یا 5 سالوں کی گل نہیں ہے. وقت بیتتا نئے بندے آئے, مر گئے, ختم ہو گئے. بندیاں دے نا ذہن وچ سی کہ ایتھے آب زمزم سی. جگہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں. چلتا دور آ گیا حضور علیہ السلام کے دادا جی حضرت عبد المطلب. سبحان اللہ, ذرا اونچی آواز. حضرت عبد المطلب کا دور آ گیا. جب آپ کا دور آیا نا تو آپ کو ایک دن خواب آئی کہ طیبہ کنواں جڑا ہے نا, کنواں طیبہ, اس کو کھودو تلاش کرو. تو آپ نے پوچھا, یعنی یہ پتا سی کہ آب زمزم ایتھے سی, لیکن یہ نہیں سی پتا کتنے. لوگ آب زمزم کی کہانی یاد رکھتے سن, آب زمزم سی. آپ نے نا خواب دے وچ پوچھا کہ وہ طیبہ کنواں, پکیزہ کنواں کتنے ہے؟ خاموش, آواز نہیں آئی. دوسرے دن بھی یہی خواب کہ جڑا طیبہ کنواں ہے نا اس کو تلاش کرو. آپ نے پھر پوچھا وہ کتنے ہے, کوئی جواب نہ آیا. تیسرے دن میں آپ کو پھر رات میں ہی خواب آیا کہ جڑا بابرکت کنواں ہے نا آب زمزم شریف, اس کو تلاش کرو. تو آپ نے پوچھا اے آواز دین والے, اس کو میں تلاش کتنے کراں؟ آواز یہ آئی کہ خانے کعبے دے کول جتھے کیڑیاں دا جھرمٹ ہوے, کیڑیاں دیا بندہ ہون, کتا ہون, جتھے کیڑیاں دا زیادہ بہن ہوے اوتھے آب زمزم. تے نال دوسری نشانی یہ بھی دسی, جتھے نا جگہ خون دے نال لت پت ہوے, گوبر دا گھیر ہوے, تے سفید رنگ دا ایک کپڑا جڑا ہے نا, سفید سینے والا کپڑا, اس گوبر کو تلاش کر لیا ہوے, اس جگہ تے آب زمزم ہے تو اس کو تلاش کرو. آپ تو صبح اٹھے نا کہ اس وقت نا حضرت عبد المطلب کا ایک پتر سی جس کا نام سی جناب حارث. آپ نے اپنے پتر کو مار دیا, فرمان لگے بیٹا مینوں اشارہ ہوا ہے آپ آب زمزم تلاش کرنا ہے, کہ چلو. کئی پکڑیاں جو بھی سی, جب آپ چلے نا تو اتنے آئے کھانے کی کعبے کے آسے پاسے سے دیکھا ایک جگہ تے نا کیڑیاں کا جھرمٹ سی. آپ سمجھ گئے کہ آب زمزم نا اس جگہ پہ ہے. ہوں دوسری بھی نشانیاں پوریا ہون تے تلاش کرن کھودن. آپ نے فرمایا بیٹا ایک نشانی تو پوری ہو گئی, ہوں دوسری بھی نشانیاں پوریا ہون تے پھر آب زمزم تلاش کریے. انہوں نے دیکھا نا کہ کفار جڑے سن نا ایک گاں ذبح کر رہے سن, لگائی گاں تے جدوں چھری چلائی نا تے گاں انہاں کولوں کھلکی تے نکل گئی. ادھی ذبح ہوئی ہے, ادھی نہیں چلتی بھجتی نا اس جگہ تے آ کے دیکھ گئی. وہ بندے پچھو بچے, باقی جڑی سی نا ادھی ذبح انہوں نے اتنے آ کے کی. جب ذبح کی کھل اتاری, گوشت لے کے چلے گئے تو گوبر اتنے سٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. جگہ ایسی مینوں اشارہ ایسی کہ وہ جگہ جڑی ہے نا خون دے نال لت پت ہوے گی, گوبر بھی ہوے گا, گوبر بھی اتنے بھی ہے. یہ ایک نشانی رہے گی کپے والی. تھوڑی دیر گزری نا ایک کبا آیا جس کا سینہ سفید سی, انہیں آ کے نا گوبر کے وچ چونجا مارنی شروع کر دی. آپ سمجھ گئے کہ نہیں آب زمزم کا کنواں اتنے. جب آپ نے ہوں صفائی کی تھی, جب کھودن لگے نا اس وقت کفار مکہ آ گئے ڈانگا پکڑ کے. وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب اسی تینوں اس جگہ کی حرمتی نہیں کریں گے, یہ جگہ سارے نزدیک بڑی بابرکت ہے, انہوں کے نزدیک یہ جگہ کیوں بابرکت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ تھی آب زمزم ہے, مینوں رب کا حکم ہے, میں تلاش کرنا ہے. وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب واپس چلا جا, یہ جگہ ساری بڑی بابرکت ہے. اسی نا اس جگہ تے 2 مورتیاں دفن کیتیاں, 2 مورتیاں بت, وہ جڑے 2 بت سن نا, تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک وقت یہ آیا کہ خانہ کعبہ کا لوگ طواف کر رہے سن, تو جب طواف کر کے بندے چلے گئے نا, ایک مرد تے عورت یہ رہ گئے. ایک کا نام بندے کا نام اصاف سی تے عورت کا نام نیلا. یہاں نے جب ویکھا بندہ ہی کوئی نہیں, یہ خانے کعبے کے اندر چلے گئے, یہاں نے جا کے نا بد فعلی زنا کر لیا. جب خانے کعبے کے اندر یہاں نے زنا کیتا نا بد فعلی, اللہ نے یہاں دیا صورتاں مسخ کر دی. سرکار کا کرم ہے, اسی دن رات جتنے بھی گناہ کرنے ہیں سرکار کا صدقہ شکل نہیں پھٹتی. دل پھٹن کے دل پھٹ جاتے نہیں, شکل نہیں پھٹتی, کیونکہ اے رب نے سرکار کا کرم ہے. اللہ کے حبیب کا سرکار نے عرض کی
جب بت بنے نا لوگوں نے چکا کے انہوں نے کھانے کھا کے باہر رکھ دیتا. باہر اس واسطے رکھا کہ لوگ آن نہ دینا تو عبرت حاصل کرن بیٹھو. جنہوں نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی ہے نا اللہ نے انہوں نے شکلیں تبدیل کر دی. اچھا کوئی وقت گزر گیا وہ بتوں سے بنا رہے لوگ دیکھتے انہوں نے عبرت حاصل کرتے. حالات نے پلٹا کھایا بندے پہلے ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. وہ دور آ گیا بندہ نے نا انہوں نے سمجھا کہ یہ پتہ نہیں بڑے بابرکت نے. انہوں دو بتوں اصحاب اور میدا لوگوں نے خدا بنا لیا تو منتا منگنے شروع کر دیا. کہنے لگے بڑے بابرکت نے. پھر انہوں نے اتو چکا کہ اتنے لیا کے نہ دفن کر دیتے. کہنے لگے سارے بڑے بابرکت بت نے. حضرت عبد المطلب کو کہنے لگے کہ سارے بتوں کی بے حرمتی ہوئے گی یہ سارے بڑے بابرکت بت نے. آپ نے فرمایا چھڈو کہڑیاں گلاں کرتے ہو. آپ نے تو پتا سی. آپ نے فرمایا کی بے برکت نے. آپ نے فرمایا ایک اصحاب ایک میدا. آپ نے فرمایا بد فعلی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کے شکل مسخ کر دیا. وہ کہنے لگے عبد المطلب تو سارے نال لڑائی تے کر نہیں سکتا کیونکہ سارے بڑے بڑے خاندان نے بڑے قبیلے نے. تیرا ایک ہی پتر ہے تو سارے نال بھی لڑے گا. جب حضرت عبد المطلب نے سنا نا آپ نے اتنے دعا کی. آپ نے دعا کی یا اللہ تو مینو 10 پتر عطا کرے نا 10 بیٹے ایک پتر میں تیری بارگاہ میں قربان کراں گا. آپ نے منت منگی. آپ واپس آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شگے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا فرمائے اور 30 سال کا عرصہ گزر گیا. حضرت عبد المطلب دے جدو ہم 10 پتر ہوئے نا کہ آپ کا خاندان کے قبیلہ جدو بڑا بڑا آپ نے فرمایا ہوں اسی کھڑنے ہاں کھودنے ہاں اسی آب زمزم. آپ آئے نا جدو مکے کے لوگوں نے دیکھا ہوں انہوں کا بڑا بڑا خاندان ہے. انہوں نے کیا عبد المطلب تمہیں نوسیہ نہیں کھودن جمع دیا. آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے ہوں میں کھود کے رہا گا. جدو انہوں نے دیکھا نا کہ پیچھے خاندان بڑا ہے پیچھے ہٹ کے بہ گئے. آپ نے جدو کھودا نا کہ آپ کو آب زمزم مل گیا. حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. آپ کے قدمہ کی برکت دے نال چشمہ نکلا. جانتے ہو نا جی آپ کے قدمہ کی برکت دے نال چشمہ نکلا. وقت گزرا بند بھی ہویا لیکن میرے نبی کا غلاموں اے میری سرکار کا معجزہ ہے کہ جس دن تو میرے آقا علیہ السلام کے دادا جی نے آب زمزم کو جاری کیتا ہے اور دن جاوے دیاج نہ آوے قیامت آ سکتی ہے. آب زمزم کی روگانگی دے وچ اس کی روانگی دے وچ فرق نہیں آ سکتا کیونکہ اس کو جاری جو محبوب خدا کے دادا علیہ السلام نے فرمایا ہے. حضور کے دادا جی نے اس کو جاری فرمایا ہے. ہن بند نہیں ہو سکتا. آپ نے نا جدو کیتا نا یہ جدو جاری ہویا ہوں آپ نے منت کی پوری. آپ نے اپنے 10 پتروں کو بلا لیا. آپ نے فرمایا میرے صاحب زادو آپ نے فرمایا میں منت منی سی میری نظر سی کہ میں کراں گا ایک پتر ذبح. ہوں دسو کس کو میں ذبح کرا. یقین جانو اج دی اولاد ہوتی نا یہ نہ کہنا سی ابا تو ایڈی اوکھی منت منی کے لیے. انہیں کہیں قرآن نازل کر. اچھا جب قرآن نازل کی نا پہلی دفعہ قرآن نازل کی تو حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا قرآن نکلا. انہوں نے کہا ابا کی ہو گئی میرے نام کا پورا کٹے تینوں پتا ہے مینو تو شوگر ہے تو دوے دے نام کا کر لے. انہیں کہنا سی ابا تینوں پتا ہے مینو تو بلڈ پریشر ہے اور دوسرے کی کر لے قربانی. انہیں کہنا سی ابا چھڑ تینوں نہیں پتا تینوں پتا ہے میری تو شوگر تیز ہو جاتی ہے چھٹ کسی اور کی کر لینا. جب حضرت عبداللہ کا نکلا نا کہ حضرت عبداللہ جڑے سن آپ بڑے حسین و جمیل سن. ایک دفعہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کا دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ بھی آپ نا حضرت عبداللہ کو قربان کرنے واسطے تیار ہوئے. جب آپ تیار ہوئے نا اس وقت مکے کے لوگ جڑے سن اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہو کے نا آ گئے عبد المطلب کے کول. کہنے لگے عبد المطلب دشمنی کے علاج اپنی جگہ لیکن صحیح گل یہ ہوئی ہے عبداللہ کی طرح تیرا سونا اور پتر کوئی نہیں اسی عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے. سمجھ آئی کہ سبحان اللہ. اور عبداللہ بڑا سونا بندہ ہے بڑا حسین و جمیل سب کی
یہ زبانی کرن دے مانگے ایتھے وارث شاہ نے گل کیتی اگر تھوڑا ذوق ہے تو سبحان اللہ میاں محمد وارث شاہ نے ایتھے سوچ کے بڑی سونی گل کیتی حضرت عبداللہ دا حسن و جمال اس نے جناب والا پیش کیتا وہ کی کہندے آپ فرماتے نے ہونٹ سرخ لبوں لوگاں نے مشورہ دیتا جی خیبر دے وچ نا ایک کہنا عورت ہے ان دے کول مسئلہ پوچھیا حضرت عبداللہ نے بھیجے بندے جدوں پہنچے نا خیبر مسئلہ عرض کیتا اس کو کہنا کہنے لگی کہ عبد المطلب انج کرو ایک پاسے نا اونٹ دی تعداد رکھو دوسری طرف عبداللہ دا نام رکھو جی اگر عبداللہ دا نام دا برا نکلے نا تو پریشان نہیں ہونا ادھر اٹھاں دی تعداد بڑھا دینی ہے بھی رکھے نے قرآن راضی کرو اگر عبداللہ کا نام نکلا ہے نا تو اٹھان کی تعداد 40 کر دیو اگر پھر بھی عبداللہ کا نام کا پورا نکلتا ہے اٹھان کی تعداد 80 کر دیو اگر پھر بھی عبداللہ کا نام پورا نکلتا ہے نا تو اٹھان کی تعداد بڑھا دے جاؤ جس جگہ کے پورا اٹھان کے نام سے نکلے نا اتنے اونٹ قربان دیوائے قربان کر دینا انج ہی ہوئے گا جس طریقے حضرت عبداللہ کی قربانی کی ہو گھر آ گئے پورا اندازی ہوئی 10 اونٹ جڑے سن یہاں کی تعداد رکھی پورا حضرت عبداللہ کے نام کا اٹھان کی تعداد بڑھا دیتی 20 کر دیتے پورا عبداللہ کے نام کا 40 کر دیتے پورا عبداللہ کا نام کا حتیٰ کہ جب 100 اونٹ کے پہنچے نا اتنے پورا نکلا اٹھان کے نام حضرت عبد المطلب کہنے لگے نہیں انج نہیں ایک باری غور کرنے دوسری دفعہ پورا اندازی کی تھی پھر بھی 100 اونٹ تے پہنچ کے پورا اونٹا کا نام تیسری دفعہ بھی 100 اونٹ تے پہنچ کے کیتا پورا اونٹا کا نام آپ نے فرمایا ہن ٹھیک ہے آپ دے فدیے دے وچ نا حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیتا جدو 100 اونٹ قربان کیتا نا اس وقت اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جڑے سن نا اے حضور دے کمالات چھپا دے سن یہودی یہ کہندے سن کہ جی ذبیح جڑے نا ذبیح اے اسماعیل نہیں ہیں بلکہ حضرت اسحاق نے حضرت اسحاق ذبیح نے حضور دے کمالات دے پردے پاندے سن آپ نے اپنے غلاموں نے فرمایا کہ میرے غلاموں آنا ابن الذبیح ہے آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں میں 2 ذبیحاں دا بیٹا عرض کی تھی حضور سانو حضرت اسماعیل کا تو پتا ہے نا کہ اسماعیل ذبیح اللہ تسی انہاں دی نسل وچوں نے تے دوسرے ذبیح کہڑے نے میرے آقا نے فرمایا دوسرے ذبیح میرے والد عبداللہ نے جنہاں دے فدیے دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرے دادا حضور نے 100 اونٹ قربان کیتے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کا فدیہ 100 اونٹ بنے اللہ نے میرے ابا حضور
अजमाइन अला नबीना मुहम्मद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों इस वजह के नाल हुजूर अलैहिस्सलाम को दो सभी को वादा आपने फरमाया जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है और कुर्बानी साडे नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी नाबा अलैहिस्सलाम आपने जदों भी ये इख्तियार दिता गया ना रब और दूसरी चीज़ के दरमियान आपने हमेशा अपने रब को ही मुंतकिल फरमाया। एक दफ़ा ना फरिश्ते आ गए आपकी खिदमत में, फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या अल्लाह असी ना तेरे खलील का इम्तिहान लेंगे, आजमाना है असी तेरे खलील को, उन्होंने तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है, असी आजमाना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया आजमा दे। आ गए फरिश्ते इंसानी सूरत में, आप जो सन बकरियां चरा रहे सन, एक पूरी वादी सी आपने को फरिश्ता ने ना आके हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सामने बड़े खूबसूरत ज़बान के नाल बड़ी खूबसूरत आवाज़ के नाल फरिश्ता ने पढ़ा सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हिबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत। जब आपने सुना ना कि आपने बड़ा लुत्फ़ आया, सुरूर आया, आपने ना वजह तारी हो गया। आपने जो देखा ना कि आपने फरमाया बंदा खुदा एक दफ़ा और पढ़ गया। तो फरिश्ते कहने लगे असी इंज नहीं पढ़ना, बल्कि सानू पढ़न का ना कोई मुआवजा दे दो, कुछ सानू दो असी फिर पढ़ांगे। आपने फरमाया अच्छा इंज करो, अद्धियां बकरियां तुहाड़ियां, अद्धियां बकरियां तुहाड़ियां। उन्होंने क्या अच्छा अद्धियां बकरियां उन्होंने कीतियां कब्जे विच, ते अल्लाह के खलील ने फरमाया पढ़ो। मेरे नबी के गुलामों उन्होंने बड़ी खूबसूरत अल्फाज के नाल बड़ी खूबसूरत आवाज के नाल इन कलिमात की उन्होंने तिलावत फरमाई सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आपने फरमाया आपने फरमाया हो तो कुछ